بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے تقریباً 7-8 مہینے پہلے ہم نے مسئلہ فدق کے متعلق 5 سوالات کیے تھے، اور ہمارا مقصد ہار جیت نہیں تھا، نیچا دکھانا نہیں تھا، بلکہ دعوت فکر تھی۔ مقصد خیر خواہی تھا کہ جو لوگ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی پر جھوٹا الزام لگا کے اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں اور امت مسلمہ کے ایمان لوٹ رہے ہیں، تاکہ ان پر حجت بھی قائم ہو جائے، اور جو ان میں سے زندہ ضمیر ہوں گے وہ جب غور و فکر کریں گے سوالات کے اندر تو وہ اس تہمت سے وہ بالکل توبہ کریں گے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی میں داخل ہوں گے۔ ہمیں یقین ہے، 101% یقین ہے کہ ہمارے سوالات کا جواب نہیں ہے، نہ کوئی آج تک دے سکا ہے، نہ کوئی دے سکتا ہے۔ اصول یہ ہے، غیروں کے ہاں بھی ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہے، رجال کشی کے اندر ہے، امام جعفر صادق فرماتے ہیں لا تقبلوا علینا حدیثا الا ما وافق القرآن والسنہ، کہ ہمارے متعلق کوئی بات قبول نہ کرنا جب تک وہ قرآن اور سنت کے مطابق نہ ہو۔ اصول کافی کے اندر بھی اس طرح کی روایتیں موجود ہیں کہ جن میں یہ ہے کہ حدیث وہ سچی ہے، وہ سچی بات ہے کہ جو قرآن کے مطابق ہے، جو قرآن کے مطابق نہیں ہے وہ زخرف ہے، جھوٹ ہے۔ اس بنیاد پر الحمدللہ اہل سنت کا مذہب ہے، جبکہ غیروں نے من گھڑت جھوٹی باتوں کی بنیاد پر اپنا مذہب سارا گھڑ رکھا ہے اور چلا رہے ہیں۔ تو ہم انتظار کرتے رہے، دیکھتے رہے کہ کیا جواب آتا ہے۔ 2 کلپس جاری کیے گئے ہمارے سوالوں کے جواب میں۔ پہلا جو کلپ تھا وہ تو بالکل ہی اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہاوت ہے، بھانمتی نے کنبا جوڑا، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، کہ کلپس مختلف کاٹ کے تو انہیں جوڑ کے تو جواب بنایا گیا، اور اس کے اندر بھی ہمارے ایک سوال کا بھی جواب نہیں ہے۔ ایک سوال تو ہمارا بالکل ہی کھا گیا، جو چوتھا سوال تھا وہ تو بالکل ہی ہضم ہو گیا۔ باقی جو سوالات ان کے جواب میں جو کلپ لگائے گئے وہ ایک بھی جو ہے وہ ہمارا جواب نہیں تھا، بلکہ کئی جواب ہمارے کھا گئے۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے ناظرین اور جو سامعین ہیں ان کی خدمت میں یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ بھی اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھیں، اپنے ضمیر کی آواز کو سنیں، ضمیر سے پوچھیں۔ سب سے پہلے کاغذ قلم لے کے ہمارے سوالات نوٹ کریں اور انہیں زبانی حفظ کریں اور پیش کریں۔ اگر جواب کسی کے پاس ہو تو ہم جب تک زندہ ہیں ہمارے سامنے پیش کریں، ہم دیکھیں گے۔ اگر کوئی جواب لا سکا تو ہم ضرور رجوع کریں گے، لیکن یہ ایسی ناممکن ہے جیسے سورج کا قیامت سے پہلے مغرب سے طلوع ہونا ناممکن ہے۔ جس طرح قرآن کا بدل جانا ناممکن ہے، جس طرح صحابہ کرام کا بدل جانا ناممکن ہے، اسی طرح ہمارے سوالوں کا جواب لانا یہ ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم صدقہ پنجا چارن۔ پہلے آپ ہمارے سوالات لکھیں۔ پہلا ہمارا سوال یہ ہے کہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے باغ فدق ہبہ کر دیا، مالک بنا دیا سیدہ زہرا کو۔ تو اس بات کو اہل سنت کی کتابوں سے صحیح سند کے ساتھ ثابت کیا جائے۔ ہمارے کسی محدث نے یہ کہا ہو کہ اس کی سند صحیح ہے، اس کے اندر جتنے راوی ہیں بالکل صحیح ہیں، یہ پیش کیا جائے۔ دوسرا سوال ہمارا یہ ہے، نوٹ کریں کہ دوسرا اعتراض لوگ یہ کرتے ہیں کہ سیدہ زہرا کو وراثت نہیں ملی۔ تو ہم نے سوال یہ قائم کیا کہ وراثت صرف بیٹی کی نہیں ہوتی، جو بیویاں ہوتی ہیں ان کے بھی ہوتی ہے، باقی جو خاندان کے افراد ہوتے ہیں ان کے بھی وراثت سے حصہ ملتا ہے۔ تو کیا سیدہ زہرا کو صرف وراثت نہیں ملی، یعنی فدق سے بطور وراثت حصہ نہیں ملا، یا ازواج مطہرات کو بھی نہیں ملا؟ تو اہل سنت کی کتابوں سے دکھاؤ کہ بی بی پاک کو تو نہیں ملا، ازواج مطہرات کو دیا گیا، یہ دکھاؤ۔ اس کا بھی جواب نہیں آیا اور نہ آ سکتا ہے۔ یہ دوسرا سوال ہے۔ تیسرا سوال کیا ہے؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا جو خرچ پہلے بی بی پاک کو ملتا تھا یا اہل بیت کو ملتا تھا مال فیض سے، فدق یا دیگر جتنے مال فیض تھے، کیا وہ ابو بکر صدیق نے وہ بھی روک لیا، بند کر لیا، یا وہ جو خرچہ تھا وہ ان کا حصہ وہ دیا کرتے تھے؟ یہ ہمارا تیسرا سوال تھا۔ چوتھا سوال جو پہلے کلپ کے اندر ہضم کر دیا گیا، یعنی اس کا بالکل ہی کوئی ٹوٹا پھوٹا بھی جواب نہیں دیا گیا، وہ بلکہ دکھائی نہیں گیا ہمارا سوال، اتنے خوف زدہ ہوئے، وہ ہمارا سوال ہی نہیں دکھایا۔ وہ ہمارا سوال کیا تھا کہ علی المرتضیٰ جب بقول تمہارے فدق غصب ہو گیا تو مولا علی شیر خدا پر کیا فرض تھا؟ کیا فرض تھا شیر خدا ہونے کی وجہ سے اور امت
ایک خیر ہونے کی وجہ سے کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تو اپنے حق کے لیے جان دینا یہ تمہاری کتابوں کے اندر بھی لکھا ہے. اپنے حق کے لیے جان دینا یہ کیا ہے؟ شہادت ہے. تو حضرت علی نے یہ شہادت کیوں قبول نہ کی؟ ابھی دیکھیں کہ سیدہ زہرا کی وفات پہلے ہے، مولا علی کا وصال شہادت بعد میں ہے. تو ان لوگوں نے اتنے جھوٹ گھڑ دیے، صحابہ پہ اتنی تہمتیں لگا دی. اللہ کے شیر زندہ ہے، 30 سال تک زندہ رہے رسول اللہ کے وصال کے بعد بھی 29 سال تک. تو ان لوگوں نے اتنے جھوٹ گھڑ دیے. اگر حضرت علی پہلے شہادت پا جاتے اور سیدہ زہرا بعد میں رہ جاتی تو یہ لوگ معاذ اللہ استغفر اللہ کہاں تک جھوٹ گھڑ گھڑ کے امت کو کتنا یہ تباہ اور برباد کر دیتے. یہ ہمارا چوتھا سوال تھا. پانچواں سوال ہمارا یہ تھا کہ جب چلو بقول تمہارے حضرت علی مجبور ہو گئے تھے، اس وقت وہ کچھ نہ کر سکے کسی مسلط کی بنا پر تمہارے بقول، تو جب اپنا دور آیا تو بطور امام اور خلیفہ ہونے کے، بادشاہ ہونے کے، سب اختیار ہونے کے، آپ نے اپنا اختیار کیوں استعمال نہ کیا؟ فدق اولاد فاطمہ کو کیوں واپس نہ کیا؟ یہ ہمارا سوال ایسا سوال ہے اہل سنت کا کہ جو بالکل ننگی تلوار ہے، قیامت تک اس کا کوئی جواب نہیں. انشاءاللہ اس کے جواب کے اندر لوگوں نے جو جھوٹ بولے، ایک ملعون ناپاک خون نے بکواس کی، ابوبکر صدیق کو ظالم کہا اور فدق اور خلافت کا غاصب کہا، کیا کیا اس نے اماموں پر جھوٹ باندھے. لعنت اللہ علی الکاذبین. انشاءاللہ ہم باقاعدہ اس کا حساب لیں گے، اس سے اس کی خاطر کریں گے. تو یہ ہمارے 5 سوال ہیں، انہیں لکھ لیں اور یاد کریں اور اپنے ضمیر کو آواز دیں. اپنی اپنی قبر میں جانا ہے. ہمارا مقصد کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہمارا مقصد کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، کوئی ہار جیت نہیں ہے. ہمارا مقصد دعوت فکر ہے. جو لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ پڑھتا ہے اسے چاہیے کہ اس کلمے کے تقاضوں پر عمل کرے. اب پہلا جو کلپ جاری کیا گیا اس کے اندر کیا جواب دیا گیا، آپ اندازہ لگائیں. پہلے سوال کے جواب میں آپ سوال ہمارے دیکھتے جائیں اور ادھر سے جواب سنتے جائیں. آپ ٹیلی کریں کہ کیا جواب آ رہا ہے، یا ایک بھی سوال کے جواب میں صحیح کوئی روایت پیش کی گئی اہل سنت کی. اب پہلے سوال کے جواب میں ابو الفدا کتاب ہے جو ایک رافضی کی شیعہ کی کتاب ہے. ابو الفدا ہمارے محمد علی صاحب نے اس کتاب کے اندر میزان الکتب کے اندر پورا اس کا آپریشن کیا ہے. ابو الفدا کتاب کا اس سے جناب 2-4 لفظ پڑھ کے سنا دیے گئے کہ جی فدق خالص رسول اللہ کا تھا، یعنی ملکیت رسول اللہ کی، اور ہبہ کر دیا گیا. بھائی اہل سنت کی کسی معتبر کتاب سے بسند صحیح دکھاؤ، کتابیں نہ پڑھ کے دکھاؤ. کتابوں کے اندر لکھا اگر کافی ہے تو تمہارے اصول کافی کے اندر ایسی باتیں ہیں کہ جنہیں تم ماننے کے لیے تیار نہیں ہو. تمہاری کافی کے اندر ہے رسول اللہ کی 4 بیٹیاں، تم نہیں مانتے. تمہاری کافی کے اندر ہے ابوبکر صدیق کی، حضرت علی نے بیعت کی، تم نے کہا مجبور ہو کے بیعت کی، تم نہیں مانتے. تمہاری کافی کے اندر ہے کہ حضرت عمر جو ہیں وہ دماد ہیں سیدہ زہرا کے، مولا علی کے. ام کلثوم بنت علی و زہرا یہ حضرت عمر کے نکاح کے اندر تھیں. معاذ اللہ مجبور ہو کہ انہوں نے بڑی گستاخی کے ساتھ روایت لکھی ہے تمہاری کتاب کے اندر کہ غصب کر دیا گیا، معاذ اللہ، استغفر اللہ، نعوذ باللہ. تو یہاں تک تم نے گستاخی بے ادبیاں کی، تمہاری کافی کے اندر موجود ہے. اور یہ بھی موجود ہے کہ حضرت امام زین العابدین جو ہے وہ یزید کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہو گئے. تمہاری روزہ کافی کے اندر ہے، کیا ماننے کے لیے تیار ہو؟ ہم نے یہ چند باتیں دکھائی ہیں، ورنہ پوری ایک لسٹ ہے جو کافی کے اندر گستاخی اہل بیت کی. امام موسیٰ کاظم کی والدہ کی گستاخی ہے، سمجھ آ رہی بات کی؟ تو اس طرح کر کے ایک لمبی فہرست ہے. صرف کافی سے ہم نے تمہیں تھوڑا آئینہ دکھایا ہے. تو کیا کتاب کے اندر لکھا کافی ہے تو اپنی کافی جو ہے اسے سارا مانو گے، کافی سمجھو گے. تم بھی اپنی کافی کو کافی نہیں سمجھتے، نام تم نے کافی رکھا ہے لیکن کافی نہیں سمجھتے. تمہیں بھی اور کتابیں گھڑنی پڑی اور اس طرح قصے کہانیاں گھڑنے پڑے. تو اب صرف کتابوں سے یہ تمہاری معتبر کتاب ہے، یہ تمہاری معتبر کتاب ہے، یہ تمہاری، اور 1000 کتاب کے اندر لکھا ہو، صرف کتاب کے اندر لکھا کافی نہیں ہوتا. ہم بخاری کو بھی قرآن کی طرح نہیں مانتے. جب تمہارے بھی اصول ہیں ان کے مطابق روایت لیتے ہو، ہمارے بھی اصول ہیں. تو اس وجہ سے جو اپنے آپ کو علماء کہلوانے والے لوگ ہیں انہیں یہ زیب نہیں دیتی کہ وہ جناب اس طرح مکر، فراڈ، دھوکے بازی سے کام لے، خیانت سے کام لے. اب پہلے سوال کے جواب میں جناب ابو الفدا ایک کتاب ہے، تاریخ کی جھوٹی کتاب ہے، رافضی کتاب ہے، اس سے جناب چند الفاظ پڑھ دیے گئے. یہ جواب ہے ہمارا. ہم نے دعویٰ کیا تھا بس سندے صحیح دکھاؤ. دوسرے سوال کے جواب میں اب سوال ہمارا آپ دیکھیں کیا ہے کہ بطور وراثت
ازواج مطہرات کو ملا اگر سیدہ زہرا کو. اب اس کے جواب میں جناب پھر وہ تحریر کا واقعہ پڑھ کے سنا دیا گیا روضۃ الصفا کے اندر. حالانکہ یہ بھی کٹر رافضی کی کتاب ہے روضۃ الصفا. معرج النبوت کا حوالہ دے دیا گیا فتاوی عزیزی کا. تو معرج النبوت کے اندر اس کی سند ہے, بس اندے صحیح دکھا سکتے ہو فتاوی عزیزی کے اندر. ہمارے علماء رد کرنے کے لیے لکھتے ہیں یا ویسے لکھ دیتے ہیں بے توجہی کے اندر, تو یہ لوگ جناب حوالہ دے دیتے ہیں. تو ہمارا سوال کیا ہے؟ سوال گندم جواب جو, آپ اندازہ لگائیں. تیسرا سوال ہمارا کیا تھا کہ کیا خرچ بھی بند ہو گیا؟ اب اس کے جواب کے اندر سیرت البیہ تاریخی کتاب کا حوالہ دے, کہا جی ابو بکر نے تحریر لکھ کے دے دی. یہ ہمارا جواب ہے سوال کا. اور آگے کرتے ہیں عمر نے تحریر پھاڑ دی, لعنت اللہ علی الکاذبین, لعنت اللہ علی الکاذبین. یہ ثابت کرو کسی صحیح سند سے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ ابو بکر صدیق کی لکھی تحریر پھاڑی ہو. پھر فتح الباری کا حوالہ دے دیا گیا, جی عثمان نے مروان کو فتح دے دیا, جس کی سند پیش کرو. فتح الباری یہ شرح کی کتاب ہے, حدیث کی نہیں, اور حدیث بھی ہو تو ساتھ جو ہے اس کی سند چاہیے. ہم بسندے صحیح ہم مطالبہ کر رہے ہیں, لکھا ہم نہیں مانگ رہے. تو فتح الباری کے اندر جو پڑھ کے سناتے اس کی سند پیش کرو. سمجھ آ رہی بات کی؟ اب چوتھا سوال جو تھا ہمارا وہ بالکل اس کا ذکر ہی انہوں نے نہیں کیا, اتنے خوف زدہ ہوئے. ہم نے یہ سوال کیا تھا کہ حضرت علی پر اس وقت کیا فرض تھا جب بقول تمہارے ظلم ہو گیا, حضرت علی کیوں بیٹھے رہے؟ تو پانچواں ہمارا سوال کیا تھا کہ حضرت علی نے اپنے دور میں واپس کیوں نہ لیا؟ تو اس کے جواب میں جناب وہ ایک کلپ جو ہے لگا دیا گیا, ممکن نہیں تھا, حالات بڑے خراب تھے, مشکلات تھیں, وہ جی ظالم و مظلوم انجام کو پہنچ گئے تھے, اور جس طرح رسول اللہ کے مکان پر قبضہ ہو گیا تھا آپ نے واپس نہ لیا. تو یہ جواب ہے ہمارا. یا اہل سنت کی کتاب سے تم نے کوئی جواب دیا ہے بسند صحیح, یا قرآن کے مطابق جواب ہے؟ قرآن تو کہتا ہے کنتم خیر امہ اخرجت للناس, اور باقاعدہ ہم اس کا انشاءاللہ جواب دیں گے. اللہ تعالیٰ سورہ حج کے اندر فرماتا ہے کہ ہم جب انہیں زمین میں سلطنت دیتے ہیں تو وہ امر بالمعروف کرتے ہیں, نہیں عن المنکر کرتے ہیں. تو تم نے تو حضرت علی کی خلافت کو اتنا بیکار بنا دیا, اور تم نے نوار نمانیہ اور مجالس المومنین کے اندر لکھ دیا کہ حضرت علی مجبور ہو گئے, حق قائم نہ کر سکے, سنت قائم نہ کر سکے. یا حضرت علی کی خلافت کو تم نے چوتھے نمبر پر بھی تم نے تسلیم نہ کیا. دعویٰ تمہارا ہے کہ خلیفہ بلا فاصل ہیں, لیکن تم نے چوتھے نمبر پر جب حضرت علی کو ملی تم نے وہ بھی باطل کر دی. یہ جواب دے کے کہ حضرت علی اپنے خلافت کے دور کے اندر بھی انہیں تمکین حاصل نہیں تھی. رب نے جو وعدہ کیا تھا سورہ نور کے اندر کہ ہم خلافت دیں گے ایمان والوں کو اور دین کو جما دیں گے, تم نے وہ صفت تمہاری کتابیں حضرت عمر کے دور کے اندر ثابت کرتے ہیں کہ حضرت عمر کے دور کے اندر خلافت جم گئی, دین جم گیا, لیکن حضرت علی کی خلافت کو تم بالکل بیکار ثابت کرتے ہو اپنے عقیدے کو بچانے کے لیے, اپنے مذہب کو بچانے کے لیے. تو یہ جناب پہلے کلپ کی حالت تھی جو آج سے کئی مہینے پہلے دیا گیا, اور ہم نے اس کو قابل ہی نہ سمجھا, چونکہ ہمیں مخاطب نہیں کیا گیا تھا تو ہم نے اس کا جواب نہ دیا. تو یہ لوگ بغلے بجاتے رہے, اپنے کئی پیجز پہ جناب یہ اپلوڈ کرتے رہے, یہ جواب آ گیا, ناسبی کا جواب آ گیا, ناسبی کا جواب آ گیا. کچھ بندے کو شرم کرنی چاہیے, اللہ کا خوف کرنا چاہیے, اتنی بددیانتی خیانت سے کام نہیں لینا چاہیے. ہمارے سوالات بھی دیکھیں اور سامنے رکھ کے ٹیلی کریں جوابات کیا ملتے ہیں, تو آپ انشاءاللہ آپ کا ضمیر اگر زندہ ہوا تو آواز آئے گی کہ حق اہل سنت کی طرف ہے.